جن کی کتاب کی کشف الغطا اور ان کو آل کاشف الغطا کہا جاتا ہے. ایک دفعہ فتویٰ دے رہی تھی، ساری کتابیں بکھرائی ان کی اپنی طرف اور مسائل میں ذرا غور و فکر کر رہے تھے. تو جب قدیم علماء کی کتابیں انہوں نے اٹھائیں تو انداز ذرا شکایتی ہو گیا. جملہ کہتے ہو خدا ان علماء قدیم کو جزائے خیر دے، یہ مسئلہ بیان کیا لیکن کسی جگہ کوئی دلیل نہیں لکھی، دلیل ہی نہیں لکھی کسی جگہ. اچھا کہہ رہیں گے اس کے بعد جو ہے یہ رات کو جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ علماء کی پوری محفل ہے اور صاحب شرائع الاسلام جن کی کتاب کا نام ہے محقق اول، جن کی کتاب دیکھی اس طرح کی ایک لفظ آپ نہیں پڑھ سکتے ان کتابوں. صاحب شرائع محقق اول درس دے رہے ہیں اور سارے علماء بیٹھ کے درس سن رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں محفل کے اندر داخل ہوا، شیخ جعفر آل کاشف الغطا جیسا کہا جاتا ہے کہ علم فقہ میں ان سے زیادہ نابغہ روزگار شخصیت تشیع کی تاریخ میں نہیں گزری شیخ جعفر. اور کہہ رہے ہیں جب میں محفل میں آیا میں نے سلام کیا، انتہائی بے رخی کے ساتھ سلام کا جواب دیا. صاحب شرائع الاسلام. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں آ کر بیٹھا اور بالکل ایسا اجنبیوں کی طرح سے میرے ساتھ سلوک ہوا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میں علماء شیعہ میں سے نہیں ہوں. اور اس کے بعد اچانک سے درس کے دوران صاحب شرائع الاسلام جو ان کی طرف محقق اول ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے جعفر، علماء شیعہ جو قدیم شیعہ علماء گزرے انتہائی زحمتوں، انتہائی تکالیف اور انتہائی پریشانیوں کے ساتھ انہوں نے ایک ایک حدیث کو جمع کیا. ملکوں جا کر خون جگر اپنا جو ہے وہ دیا ہے حدیثوں کو جمع کرنے. ملکوں سفر کیا اور آج تم ٹھنڈے کمرے میں سارے علماء کی جمع کردہ قدیم علماء کی حدیث سامنے رکھ کر کہہ رہے ہو کہ انہوں نے بغیر دلیل کے فتویٰ دے دیا اور اعتراض ان کے اوپر کر رہے ہو. تمہیں تو کہیں اٹھ کر جانا بھی نہیں پڑتا اور آج یہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے حدیثوں کی کتابوں کو جمع کر کے فتویٰ دے دیتے. یہ سارے قدیم علماء کے کیے ہوئے کام ہیں. اور جس مسئلے کے لیے تم کہہ رہے تھے کہ علماء قدیم نے اس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں لکھی، جو میرے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا شخص ہے اس نے اپنی فلاں کتاب میں فلاں صفحے کے اوپر اس کی دلیل لکھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ممبر کے نیچے جو بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا تو پتہ ہی چلا کہ یہ ملا محسن فیض کاشانی بیٹھے ہوئے. کہہ رہے اچانک سے میرے جسم کے اوپر لرزہ تاری ہوا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد زاروں قدار رونے لگے. لوگ اتنے زیادہ روئے کہ لوگ جمع ہو گئے کمرے میں اور انہوں نے اپنا خواب لوگوں کو سنایا کہ ہمیں بعض اوقات ہم علماء اور اپنے اساتید کے لیے اس طریقے سے اعتراض کرنے لگتے ہیں، کتنی مشکلوں سے، کتنی محنتوں سے، کتنی راتیں جاگ کر وہ اپنے دروس کو پریپیئر کرتے ہیں آپ کے سامنے آنے کے لیے. اور آپ کو مثلا کبھی آپ کہتے ہیں کہ مثلا ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، فلاں کی گفتگو بہت خشک ہو رہی ہے. آپ کو علم حاصل کرنے کے حوالے سے دیکھیے کچھ چیزیں آئیں گی اس کے اندر. علم کے اندر ہر وقت جو ہے اس طرح کی لطیفے اور اس کے اندر مزے کے واقعات یہ تو ضروری نہیں. کبھی موقع لگتا ہے تو وہ بیان بھی کر دیتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں آ پاتی. تو بہرحال دیکھا آپ نے کہ شرائع الاسلام کے جو مؤلف تھے محقق اول، انہوں نے شیخ جعفر آل کاشف الغطا کے ساتھ کس طرح سے بے رخی کا سب خواب کے اندر برتاؤ کیا ان کے جملے کہنے کی وجہ سے کہ ذرا سے ایک اعتراض ہو گیا تو اور انداز شکایتی ہو گیا تو کتنا سخت جملہ انہوں نے کہا. تو بہرحال اب دیکھیے پیغمبر اسلام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا. پیغمبر اسلام کے فرماتے ہیں خدا نے چار چیزوں کے اندر قرار دیا. برکت العلم فی تعظیم الاستاد، علم کی برکت کو استاد کی تعظیم میں قرار دیا. وبقاء الایمان فی تعظیم اللہ، اور ایمان کی بقا کو خدا کی تعظیم میں قرار دیا. اور وَلَذَّةِ الْعِيشِ فِي بَرِّ الْوَالِدَيْنِ، بہترین خوش و خرم زندگی کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں قرار دیا. وَالنِّجَاةُ مِنَ النَّارِ فِي تَرْكِ إِيذَاءِ الْخَلْقِ، اور جہنم سے نجات کو لوگوں کو اذیت نہ دینے میں قرار دیا گیا. اس میں پہلی چیز پیغمبر نے یہ بتائی کہ علم کے اندر اگر برکت آپ کو حاصل کرنی ہے تو استاد کی تعظیم سے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے دامن کو چھڑانا نہیں. بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ چھوڑی کہ آپ توہین کی بات بھی نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ احترام میں کمی کرنے سے بھی علم میں بے برکتی آ جاتی ہے. یعنی اتنا ان کا احترام نہیں کیا کہ جتنا کرنا چاہیے.
حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ حوضے سے جو علماء جو فارغ ہو رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے وطن کو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ شاگرد جو خدا حافظی کے لیے اپنے استاد کے پاس نہیں جاتے، جن جنوں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور ان سے خدا حافظی کے لیے بھی نہیں جاتے، وہ اپنی عام زندگی میں بالکل ناکام ہوتے ہیں. یعنی اساتذہ کی جو بے احترامی ہے، علماء خود فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جن طالب علموں نے اپنے اساتذہ کی بے احترامی کی یا ان کے احترام میں کوئی کمی کی، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی بازاروں میں کمربند بیچ رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے میں نے خود ایک ایسے طالب علم کو دیکھا جو آج کل ٹیکسیاں چلا رہا ہے اور اپنے مالکان کی جھڑکیاں اور ڈانٹیں اور لاتے کھاتا ہے، اور جبکہ وہ 7-8 سال تک حوض علم قوم کے اندر رہ کر آیا، پڑھ کر آیا، وہاں سے اس کے بعد اس نے اس کو نصیب چھوڑ دیا اس چیز کو. بلکہ ایک ایسی یہ جو بے برکتی ہے فقط یہ توہین کی وجہ سے نہیں بلکہ بے احترامی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بلکہ احترام میں کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. بلکہ علماء آگے چل کر ایک جملہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ استاد سے سوء ظن رکھنے سے بھی یہ بے برکتی واقع ہو جاتی ہے کہ فقط ہم سوء ظن بھی اگر ان سے رکھتے تو بہرحال بعض اوقات ایک ایسی بے برکتی اس کے اندر آ جاتی ہے. دیکھیے بہت سارے گناہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آتے، دلوں میں چھپے ہوتے ہیں. جو امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر لوگ ایک دوسرے کے گناہوں سے واقف ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیتے. تو بہرحال استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کی پہچان رکھتا ہے. علماء حوضہ فرماتے ہیں کہ طالب علموں کو ہم قیافے سے پہچان لیتے ہیں، ان کے اسٹائل سے، ان کے بات چیت، ان کے تمیز تہذیب سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے اس میں پانی. امیر المومنین کا یہ تو جبھی تو جملہ ہے کہ صلاح الظواہر عنوان صحت الضمائر، یعنی ظاہر کی درستگی سے ہی اصل میں باطن کی جو صحت ہے اس کا پتہ چلتا، معلوم چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں. شیخ عبد الکریم حائری فرماتے تھے کہ میں صرف چند منٹ کے اندر کسی بھی شخص کی پوری علمی قابلیت کا پتہ چلا سکتا ہوں. شیخ عبد الکریم حائری کے اندر ایک ایسی خوب کہتے تھے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے. جس طریقے سے باغبان کو پتا ہوتا ہے نا کون سا میرا پودا جو ہے وہ پھول دے گا اور کون سا نہیں دے گا، اسی طریقے سے استاد بھی قیافے سے اندازہ کر لیتا. حتیٰ کہ بہت سارے استاد تو یہ تک اپنے شاگردوں کو پہچان لیتے کہ آج اس شاگرد نے اپنی نماز شب قضا کی ہے یا اس نے اپنی نماز فجر قضا کی، تو بس قیافے سے پتہ چلا لیتے کہ کیا کر کے آئے. ممکن ہے کہ وہ کوئی بہت خوش شکل ہو لیکن وہ نورانی نہ ہو. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے جیسے بلال آپ کے سامنے آ جائیں، بلال حبشی، حضرت فضہ آپ کے سامنے آ جائیں، جون آپ کے سامنے آ جائیں، ہو سکتا ہے جو شکل میں آپ کو اچھے محسوس نہ ہو لیکن نورانیت سے وہ بھرپور ہوں. جب اسی وجہ سے کہا گیا جو معجزۃ البیضاء کے اندر جو حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ انا سینہ بلال عند اللہ شین، بلال کی جو سین ہے وہ بھی خدا کے نزدیک شین تصور کی جاتی ہے. تو بہرحال نورانیت جو طالب علم کے اندر